قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن۔ آج سورہ طور کی آیت نمبر 21 ہمارے پیش نظر ہے، اس کی تفسیر ہم اللہ نے چاہا تو سنیں گے۔ محترم ناظرین کرام، اس سے پہلے مناسب ہے کہ سورہ طور سے متعلق کچھ ضروری جو معلومات ہیں وہ حاصل کر لی جائیں۔ طور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس مقدس پہاڑ کا نام ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا۔ والطوری، طور کی قسم۔ اس سورت کا آغاز انہی لفظوں سے ہوتا ہے، تو اس بنا پر اس سورت کا نام سورہ طور رکھا گیا۔ سورہ طور جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا اس کا نماز میں پڑھنا راوی حضرات نے بیان کیا، جیسا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں بیمار ہوں۔ آپ نے فرمایا تم سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے سے طواف کر لو، یعنی خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مردوں میں اختلاط نہ کریں اور ذرا پیچھے رہیں طواف کرنے میں۔ تو ایک تو اس بات کو بیان فرمایا، اور دوسرا یہ کہ چونکہ پیدل طواف کرنا یہ واجب ہے، وہ نفلی طواف ہو، وہ عمرے کا طواف ہو یا طواف زیارت ہو، یہاں جس طواف کا ذکر ہو رہا ہے وہ طواف زیارت یا مراد ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سواری پر سوار ہو کر لو، جو کہ یہ بیمار تھیں، طواف کرنے کے قابل نہیں تھیں پیدل، انہیں یہ رخصت دی گئی۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں نے طواف کیا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی جانب کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ نماز میں پڑھ رہے تھے والطوری وکتاب مسطور، یعنی یہ جو سورۃ مبارکہ ہے اس کی آیتیں تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھتے ہوئے سنا۔ آپ فرما رہے تھے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یعنی کیا یہ لوگ ہیں کہ جو از خود پیدا ہو گئے یا انہوں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ یہ جو آیتیں ہیں یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں مجھے یوں لگتا تھا کہ سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا، یعنی ایسا وجد اور ایسا اضطراب ان کے سینے میں موج مارنے لگا کہ جب قاری قرآن خود صاحب قرآن ہو، جن پر قرآن نازل ہوا ہو، تو اللہ اکبر، اس تلاوت کے اندر کتنا سوز ہوگا، کتنا خلوص ہوگا، اور کیسی للہیت ہوگی اور کیسی وہ قرات ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے تلاوت قرآن سننا دیکھنا نصیب فرمائے۔ آپ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے؟ خواب میں تو ہو سکتا ہے نا، خواب میں تو ہو سکتا ہے۔ تو جب یہ ایک نعمت ہے تو اللہ تعالیٰ سے نعمت کی دعا تو کی جا سکتی ہے۔ سورہ طور کے جو مضامین ہیں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ مشرکین جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کیا کرتے تھے یا انکار کیا کرتے تھے، ان کو اس صورت مبارکہ میں عذاب سے ڈرایا گیا ہے، اور ان کے مقابلے میں مومنین صالحین کو اجر و ثواب کی نوید سنائی گئی ہے جو ان کو آخرت میں عطا کیا جائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بیان کی گئی ہے۔ مشرکین کہتے تھے کہ ان کو مرنے کے بعد نہیں اٹھایا جائے گا، کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ان لوگوں کی ایسی خرافات کا رد بیان کیا گیا ہے۔ مشرکین مکہ یا مشرکین عرب متعدد خداؤں کو مانتے تھے اور عذاب کی وعیدوں کا انکار کرتے تھے۔ ان کی دونوں باتوں کا رد بیان کیا گیا۔
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کفار کو چھوڑ دیں، ان کے دل آزار باتوں پر غمگین نہ ہوں۔ یہ عذاب ان پر دنیا میں بھی آئے گا اور آخرت میں بھی آئے گا۔ آپ کو صبر کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ نے آپ سے وعدہ فرمایا کہ آپ کی تائید فرمائے گا، اور آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ تمام اوقات میں اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ اور بھی بہت سارے مضامین ہیں جو اس صورت مبارکہ میں بیان کیے گئے، بڑی اہم صورت مبارکہ ہے۔ تو ہم نے آیت نمبر 21 کا انتخاب کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ہم نے ان کی اولاد ان سے ملا دی اور ان کے عمل میں انہیں کچھ کمی نہ دی، سب آدمی اپنے کیے میں گرفتار ہیں۔ ناظرین کرام، جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، جس کی تلاوت آپ نے سماعت کی، اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ماں باپ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ہوں گے اور وہ یہ دیکھیں گے کہ ہماری اولاد ہمیں نظر نہیں آ رہی کہیں، وہ جنت میں کسی اور چھوٹے درجے میں ہوگی، تو وہ ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی کہ کاش ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ ہوتی۔ تو والدین کی جو شفقت ہے، والدین کی طرف سے جو محبت ہے اولاد کی، جو کہ یہ فطری محبت ہے، تو یہ محبت نہ صرف یہ کہ دنیا میں بھی ہوگی بلکہ آخرت میں بھی ہوگی۔ نہ صرف یہ کہ اس محبت کے جو احسانات ہیں اور اس درجے کے منصب کے والدین کی طرف سے جو احسانات ہیں وہ دنیا میں اولاد کو ملتے ہیں، بلکہ قیامت کے دن بھی اولاد اپنے والدین کے احسانات کو پائے گی۔ والدین کی اس محبت کو جب اللہ تعالیٰ دیکھے گا اور جب ان کی فریاد اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، تو اولاد کو والدین کا درجہ دے دیا جائے گا، یعنی جس درجے میں والدین ہوں گے انہیں اسی درجے میں لا کے آباد کر دیا جائے گا۔ اولاد نچلے درجے میں تھی، والدین سے نیچے تھی، لیکن ماں باپ کی چاہت کی وجہ سے انہیں اوپر کے درجے میں لا کر بسا دیا جائے گا۔ اور ایسا نہیں کہ والدین کے اعمال میں کوئی کمی ہو جائے گی، یا جنت میں ملنے والی جو سہولتیں ہیں، جو درجہ ہے، جو مقام ہے، اس میں کوئی کمی ہو جائے گی، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو ایک مرکزی نقطہ ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں ارد گرد اور مختلف جہات میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ بنیادی طور پر تو اولاد اور والدین کے درمیان جو تعلق ہے، جو ایک سلوک ہے، جو ایک کیفیت ہے، اس آیت مبارکہ نے اس کے ایک حصے کو بیان کیا ہے۔ قرآن پاک نے اس تعلق کو بہت سارے جگہوں پہ بیان کیا، بہت سارے جگہوں پہ۔ مثال کے طور پر ایک جگہ فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو، اپنے نفس کو، اپنی جان کو اور اپنے اہل کو جہنم کے ایندھن سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، آگ جب جلتی ہے تو وہ ایندھن کی متقاضی ہوتی ہے، اسے ایندھن چاہیے ہوتا ہے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس آگ کا جو ایندھن ہے وہ پتھر ہیں اور انسان ہیں۔ جیسے جیسے انسان اس میں ڈالے جائیں گے آگ اور بھڑکے گی، یعنی انسان کے جسم کو آگ پکڑے گی، اس لیے وہ بھڑکے گی۔ تو آگ چونکہ عذاب ہے، تکلیف کی جگہ ہے، اذیت کی جگہ ہے،
مصیبت کی جگہ ہے، خوفناک جگہ ہے، تو اے اہل ایمان، تم نے صرف اپنے آپ ہی کو نہیں بچانا بلکہ اپنے اہل خانہ کو بھی بچانا ہے۔ اب اہل کے اندر اولاد بھی شامل ہے، بیویاں ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا یہ والدین کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اب وہ کس طرح بچائیں گے جناب؟ وہ بچائیں گے ان کی تربیت کر کے، انہیں دین سکھا کر، انہیں حلال و حرام کی تمیز سکھا کر، انہیں اچھے اصول سکھا کر، زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ سکھا کر۔ تو ایک تو تعلیم کے ذریعے سکھائیں گے، دوسرا تربیت کے ذریعے سکھائیں گے، انہیں صبر کرنا سکھائیں گے۔ گناہ سے رکنے میں بھی صبر کیا جاتا ہے، اپنا آپ مارنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات ترک کرنا پڑتی ہے۔ اگر صبر کرنے کی ان کو عادت ہی نہیں ڈالی گئی، ضبط کی عادت ہی نہیں ڈالی گئی، تو ضبط نفس وہ کیسے کر سکیں گے؟ تو والدین جو ہیں وہ اولاد کو تکلیف بھی سکھاتے ہیں، تکلیف کیا چیز ہوتی ہے، روکنا، کسی چیز سے روکنا صبر کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے مینر سکھاتے ہیں، گفتگو کے آداب طور طریقے سکھاتے ہیں، دل آزاری کا مفہوم بتاتے ہیں، غیبت نہ کرنے کے بارے میں انہیں دین کی تعلیمات سکھاتے ہیں۔ تو جہاں تعلیم ہے، جہاں نماز سکھانا ہے، جہاں دیگر فرائض علوم کی طرف توجہ ہے، جہاں قرآن و حدیث کی بنیادی معلومات ہیں، وہیں پر ان کی تربیت کرنا بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین کرام، اگر یہاں کمی رہ جاتی ہے تو پھر یہ نہ ہو اہل خانہ میں سے کوئی ایک یا بعض یا سب جہنم کا ایندھن بن جائے۔ تو جس طریقے سے دنیا کے اندر والدین جو ہیں اولاد کی آسائش کا، اس کی سہولت کا، اس کے سکون کا، اس کی بہتری کا، اس کے فیوچر کا، اس کے مستقبل کا، اس کی نوکری کا، اس کی آمدنی کا، اس کے روزگار کا انہیں فکر رہتی ہے کہ میرا بیٹا پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، اچھی جگہ جائے، اچھا روزگار ہو، اچھی جگہ شادی ہو۔ اسی طریقے سے والدین کی یہ بھی ایک دینی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کے تعلق سے آخرت کے معاملے میں بھی فکر مند رہیں کہ اس کی آخرت بہتر ہو، اس کی آخرت سنور جائے، یا آخرت میں ناکام نہ ہو، پریشان نہ ہو، عذاب کا شکار نہ ہو۔ اور آخرت کس طرح بہتر ہوگی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ ایک تو یہ پہلو ہے کہ والدین کی شفقت صرف دنیا کے ساتھ خاص نہیں ہے، جو آیت مبارکہ سورۃ طور کی ہم نے سنی ہے، یہاں والدین کی جو شفقت ہے وہ آخرت کی بیان کی جا رہی ہے کہ ان کی شفقت کی وجہ سے اولاد پر کس طرح اللہ کا انعام ہوگا، اللہ کی نعمتوں سے وہ متمتع ہوں گے، فائدہ اٹھائیں گے۔ دنیا میں بھی اللہ نے والدین کو اولاد کے تعلق سے فکر مند رہنے کی تلقین فرمائی ہے، اور سب سے بڑی فکر جو ہے وہ عذاب سے بچنا ہے۔ اولاد جب نیک ہوتی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اولاد اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب، جس طرح انہوں نے ہماری ناتوانی کے عالم میں ہماری پرورش کی ہے، جب وہ انتقال کر جاتے ہیں تو اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کے لیے دعا گو ہوتی ہے، رب ارحمہما، اے اللہ ان پر رحم فرما، انہوں نے ہم پر رحم کیا ہے، ایک نیک عمل کیا ہے، تو اس عمل کا بدلہ انہیں عطا فرما، اور رحم کا بدلہ رحم فرما، کہ ان پر رحم کا مطلب یہ ہے کہ ان کے گناہ معاف فرما دے، انہیں عذاب نہ دے، انہیں تکلیف نہ پہنچے، آخرت میں انہیں کوئی وبال نہ پہنچے۔ تو ایک جانب یہ بھی ہے، بعض احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ بہت سارے مفسرین نے ان روایات کو اپنی کتابوں میں نقل کیا، چنانچہ امام احمد روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يرفع الدرجات
للعبد الصالح فی الجنہ فیقول، اللہ تعالیٰ ایک نیک آدمی کا درجہ بلند کرتا ہے جنت میں، پہلے سے جنتی تھا، اس کا درجہ مزید بلند کر دیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا ہے، ان لی ہذہ، اے میرے رب یہ درجہ میرا کیوں بڑھا ہے؟ فیقول باستغفار ولدک لکا، کہ تیرے بچے نے تیرے لیے استغفار کیا ہے، اس استغفار کی برکت سے، دعائے مغفرت کی برکت سے، دعائے رحمت کی برکت سے اللہ نے تیرے درجے کو بڑھا دیا ہے۔ ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے یہ، کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا کریم میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کریں، کافر کے لیے تو مغفرت نہیں ہو سکتی، کہ دعا نہیں ہو سکتی، ان کے والدین مسلمان تھے جب بھی وہ دعا فرما رہے ہیں۔ خیر یہ ایک ضمنی نقطہ ہے، جسے نوٹ کر لیا نہیں کیا۔ تو بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے۔ اس کے علاوہ جو والدین کی تربیت اچھی ہوتی ہے، جو والدین کی تربیت بہتر ہوتی ہے، عمدہ ہوتی ہے، تو پھر اسے کیا جزا ملتی ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، جب ابن آدم کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند کر دیا جاتا ہے، خلاص اب دفتر اعمال بند ہو چکا ہے، مگر تین چیزیں ایسی ہیں جو کھلی رہتی ہیں، اور ان تین چیزوں کے ذریعے نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہونے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ فرمایا صدقۃ جاریہ، کسی نے اپنے پیچھے صدقہ جاریہ چھوڑا ہو، او علم ينتفع بہ، یا اس نے علم چھوڑا ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں۔ دین کا علم دو طریقے سے چھوڑا جاتا ہے، ایک کتابیں لکھ کر چھوڑا جاتا ہے، کوئی تفسیر لکھتا ہے، کوئی حدیث لکھتا ہے، کوئی علم فقہ کی شرح لکھتا ہے، علم فقہ پر کوئی رسالہ لکھتا ہے، مقالہ لکھتا ہے، تحقیق لکھتا ہے، کوئی حدیث رسول کی شرح لکھتا ہے، کسی حدیث کا معنی اور مفہوم لکھتا ہے، حدیث کے فوائد لکھتا ہے، حدیث سے حاصل ہونے والے نکات اور نتائج لکھتا ہے، اور لوگ اسے پڑھتے ہیں۔ آج علماء کی لائبریریوں میں چلے جائیے، آپ کو جو کتابیں ملیں گی وہ معاصر کی کم ملیں گی، پہلے کے جو بزرگ ہیں ان کی زیادہ ملیں گی۔ آج بڑے بڑے علماء جو ہے اپنے سے پہلے کے جو علماء ہیں ان کی کتب سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو بعض اوقات لوگ سوچتے ہوں گے کیا چیز ہوتی ہے۔ جو آیت آج ہمارے سامنے موجود ہے، اس آیت کی یہ 28 تفسیریں ہیں، 28 تفسیریں میرے سامنے ہیں۔ اب دیکھیں، معالم القرآن ہے، تفسیرات احمدیہ ہے، احکام قرآن ابن عربی، احکام قرآن ابن فرس، احکام قرآن الکیارسی، تفسیر سمرقندی، نصفی، خازن، بغوی، کبیر، روح المعانی، قرطبی، ابو سعود، نشاپوری، روح البیان، ابن عجیبہ، تفسیر ماتریدی اور دیگر۔ تو میں نے آج آپ کے سامنے جو کچھ بیان کیا ہے میں نے تیاری تفاسیر سے کی ہے۔ تو یہ جو حضرات قدسیات تفسیر لکھ گئے، آج کسی کو لکھے ہوئے 700 سال ہو گئے، کسی کو لکھے ہوئے 800 سال ہو گئے، تو ایک عالم جو ہے اس کی حسرت ہوتی ہے کہ کاش میں کوئی ایسا نافع کام کر جاؤں کہ صدیوں تک اس کی منفعت برقرار رہے، کوئی ایسی تحقیق لکھ جاؤں کہ
دیر تک اس سے استفادہ کیا جاتا رہے، میں کوئی ایسے اصول وضع کر جاؤں، میں محنت کر کے کچھ ایسا لکھ جاؤں کہ میری کتاب مرجع الناس بن جائے، مرجع الخواص بن جائے، اس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے۔ اللہ کے لیے اگر ایسا کام ہوگا تو اس کا ثواب اسے اس وقت تک ملتا رہے گا جب تک اس کتاب سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی عالم دین، کوئی قاری قرآن شاگرد تیار کرے۔ قرآن کی بقا کس چیز میں ہے؟ کہ اگلی نسلوں کو قرآن آتا ہو، اس سے اگلی نسلوں کو قرآن آتا ہو، تو ایک قاری قرآن ایک نسل تیار کرتا ہے، ایک استاد دین پڑھا کر ایک نسل تیار کرتا ہے، امت کو علماء کا تحفہ دیتا ہے۔ امت جو ہے کون اس کی رہنمائی کرے گا، ان کے لیے رہنما اور قائدین تیار کرتا ہے، ان کے لیے ہادی تیار کرتا ہے، ان کے لیے ان افراد کو تیار کرتا ہے کہ جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، جو تفسیر بیان کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، فقہ بیان کرتے ہیں، فقہ کے مسائل بیان کرتے ہیں، عروج کرتے کرتے فتوے کے مقام پر پہنچتے ہیں، اس سے اوپر کے مقام پر پہنچتے ہیں، علم کی نشر و اشاعت کا کام کرتے ہیں۔ تو علم ينتفع به، تین چیزیں باقی رہتی ہیں، ایک صدقہ جاریہ اور دوسرا علم کا راستہ کہ علم پیچھے چھوڑا ہے جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہا۔ اور فرمایا تیسری چیز ایک اور بھی ہے، او ولد صالح یدعو لہ، اولاد اسے چھوڑا کہ وہ اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے۔ جب والدین کے لیے دعا کرتی ہے تو والدین جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں اس کا ثواب دیتا ہے۔ اولاد تو زندہ ہے، والدین کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ جو صدقہ جاریہ چھوڑ کر گئی ہے، نیک اولاد، نیک نہیں چھوڑیں گے تو پھر وہ محاورہ ہے کہ مر گئے مردود فاتحہ نہ درود۔ نیک نہیں چھوڑیں گے، انہیں جنازہ پڑھنا نہیں آتی ہوگی، انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہوگا، انہیں شعور ہی نہیں ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ والدین کے لیے دعائے مغفرت ہی کر دیں۔ مانگنا بھی تو ایک شعور سے آتا ہے نا، ایک تعلیم سے آتا ہے۔ کتنے ایسے اولاد ہیں جنہیں تمیز ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے کہ دعا کتنی بڑی طاقت کا نام ہے۔ خرافات میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں انہیں توفیق نہیں ملا کرتی، یا پھر یہ کہ اولاد کو اس راستے پر ڈال دیا ہے کہ جو دعا کرنے کو ہی حرام سمجھتی ہے، جو قرآن پڑھ کے بخشنے کو ہی حرام سمجھتی ہے، تو ایسے راستے کی اولاد کہاں اس کے لیے دعا کرے گی۔ یہ تو تھا ایک الگ رخ، آیت مبارکہ میں جو رخ بیان کیا گیا ہے یہ تو شفقت اولاد کا رخ ہے جو آخرت میں بیان کیا گیا، اور ایک رخ ہے کہ جو دنیا میں ہوتا ہے تو فرمایا جا رہا ہے والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کر آئے اور ان کی اولاد بھی صاحب ایمان تھی۔ اب یہاں پر ایک بڑی طویل بحث ہے اور بہت سارے سوالات ہیں۔ ظاہر بات ہے جنت میں تو وہی آئے گا جو صاحب ایمان ہو، جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا اس کا جنت میں کیا کام۔ اب یہاں کچھ فقہی مسائل علماء بیان کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو بچے مشرکین کے ہاں پیدا ہوتے ہیں، کفار کے یہاں پیدا ہوتے ہیں، تو دنیاوی طور پر تو وہ بچہ والدین کے تابع کہلاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہوگا، اور جو والدین کا حکم ہے ظاہری طور پر اس کا وہی حکم لگے گا۔ لیکن اگر وہ بچہ نابالغ ہے اور اگلا اسٹیپ ہے کہ ناسمجھ ہے، ناسمجھی ہی کا یہاں اعتبار ہے، یہاں ناسمجھی کی جو عمر ہے کچھ 7 سال سے کم عمر جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ تو اگر وہ اس عمر سے کم ہے تو
ایمان و کفر میں وہ مکلف نہیں ہے۔ جب وہ 7 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر اگر دیکھا جائے گا اس نے خود کوئی کفر تو نہیں بکا۔ مثال کے طور پر کسی بت پرست کے ہاں یہ پیدا ہوا ہے، اب اس کی عمر 7 سال ہو گئی ہے، 7 ایئر اولڈ، اب وہ اپنے والدین کے ساتھ جاتا ہے بت خانے اور وہاں جا کے بتوں کی تعظیم کرتا ہے، تو اس کا یہ فعل اب قابل مواخذہ ہے۔ اب آخرت میں یہ اہل ایمان سے شمار نہیں ہوگا۔ 7 سال سے پہلے جو بچہ تھا دنیا میں اس کے اور احکام ہیں اور آخرت کے تعلق سے اور احکام ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں بچے کی، نہ سمجھ بچے کی، وہ ایک الگ بحث ہے کہ مقام اعراف جو ہے وہاں کون سے بچے رہیں گے اور کون سے نہیں۔ اور اس آیت مبارکہ میں ذریت کا بیان کیا گیا ہے، بچوں یعنی نابالغوں کا یا نہ سمجھوں کا نہیں، اولاد کا۔ ذریت کہتے ہیں مطلق اولاد کو۔ ایک تفسیر تو اس کی یہی، اسی ہم معنی پر کریں گے کہ اولاد تھی، بالغ تھی یا سمجھدار تھی، اور وہ جنت میں تو آئی لیکن جنت میں آنے کے بعد نچلے مقام پر تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کے جو والدین ہیں جنت میں جس اعلیٰ مقام پر تھے، اللہ تعالیٰ اولاد کو بھی والدین کی چاہت کی وجہ سے وہی مقام اور مرتبہ عطا فرما دے گا۔ وما التناہم من عملہم من شیء، اور والدین کے عمل سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اب تفسیر کبیر میں لکھا گیا کہ اس آیت مبارکہ میں والدین کی شفقت کا بیان ہے کہ والدین جو ہیں ان کی جو شفقت ہے اور شفقت کے جو اثرات ہیں وہ اولاد کو آخرت میں بھی ملتے ہیں، اور شفقت کی جو ضد ہے وہ ہے دشمنی، نقصان، حرمان، محرومی۔ تو ان لوگوں پر کے بارے میں کیا کہیں گے جو فسق و فجور کی زندگی گزارتے ہیں اور اولاد کے لیے مال حرام چھوڑتے ہیں، اپنی خود بھی حرام کھاتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی حرام کھلاتے ہیں۔ تو جب ان کی اولاد حرام میں پلتی بڑھتی ہے تو اس نحوست کے اثرات ان کے اندر سرایت کرتے ہیں۔ یہ شفقت کے منافی ہے۔ تو شفقت کی دنیا میں ایک قسم یہ بھی ہے، اور ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اولاد کو حلال کھلایا جائے۔ ماں باپ جب اولاد کو حلال کھلاتے ہیں تو ان کی روح پاکیزہ رہتی ہے، ان کی روح پراگندہ نہیں رہتی۔ ورنہ اور بندہ نماز پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے اور حرام مال کھا رہا ہے وہ، تو روح تو پاکیزہ نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ نقطہ بیان کیا گیا۔ پھر یہ بیان کیا گیا کہ یہ آیت مبارکہ توسل کو بیان کر رہی ہے، وسیلے کو بیان کر رہی ہے کہ وسیلے کے اندر کتنی طاقت ہے، کہ ان کا درجہ تو کم تھا، ان کا مرتبہ تو کم تھا، لیکن والدین کی جو دعا تھی، والدین کی جو سفارش تھی، والدین کی اللہ کی بارگاہ میں جو چاہت تھی، اس چاہت کی وجہ سے انہیں یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اونچا مقام عطا کرتا ہے، اونچا درجہ عطا کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ برکت کا کیا مفہوم ہے۔ کہتے ہیں غیر اللہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ بعض لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے کہ غیر اللہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ ارے غیر اللہ آخرت میں بھی بچا رہے ہیں، آخرت میں بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں، جنت میں بھی کام آ رہے ہیں۔ تو جب کوئی اللہ سے جڑتا ہے، نیک والدین تھے، انہوں نے محنت کی تھی، انہوں نے پاکیزگی اختیار کی تھی، پاکیزہ زندگی گزاری تھی، حیات طیبہ گزاری تھی، فرائض و واجبات کے پابند تھے، تو کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں اونچا مرتبہ عطا کیا، اولاد نیچے مرتبے میں رہ گئی، لیکن اب ان والدین کی برکت کام آئی ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں البرکت مع اکابرکم، کہ بڑوں کے ساتھ برکت ہوتی ہے۔ بڑے کوئی بوجھ نہیں ہوتے، بڑے سعادتوں کے کان ہوتے ہیں، سعادتوں کا منبع ہوتے ہیں،
سعادتوں کا دروازہ ہوتے ہیں اور بڑوں سے دور ہونا محرومی ہوتی ہے۔ اگر والدین کی وجہ سے اولاد کو فائدہ پہنچے تو آپ انبیاء کے بابت کیا کہیں گے، اور امام الانبیاء کی بابت کیا کہیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سب سے بڑھ کر برکت ہے۔ جو آپ سے جڑ جاتا ہے وہ کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ جو آپ کا ہو جاتا ہے وہ کیسے پیچھے رہ سکتا ہے؟ اور جو آپ کے دامن میں چھپا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے کیا کیا مقام عطا کرے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔